حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو بخاری و مسلم، ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس آیت کا صاف صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ جب مکہ میں ظاہر ہوا تو آخر یہ معجزہ دوسرے ممالک اور دوسرے شہروں میں کیوں نہیں نظر آیا؟ اس سوال کا یہ جواب ہے کہ اولاً تو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اس معجزہ کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے محمد عربی نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ محمد کا جادو تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزہ کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں؟ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل، قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا، مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ معجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اختلاف مطالعہ کی وجہ سے بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند طلوع ہوتا ہے اور اس وقت میں دوسرے شہروں کے اندر چاند طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب چاند میں گرہن لگتا ہے تو تمام ممالک میں گرہن نظر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں اور شہروں میں ابر یا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہو جانے سے کسی وقت چاند نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اس ویڈیو میں وہ نقشہ بعینی ہی نقل کر دیں جو قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں تحریر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں معجزہ شق القمر واقع ہوا اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں آخر کیا اوقات تھے۔ اس سے بڑھ کر ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر مکہ معظمہ میں یہ واقعہ رات کو 9 بجے وقوع پذیر ہوا تو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں کیا اوقات تھے۔
یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ملکوں کے نام، آگے گھنٹہ، پھر منٹ، پھر دن یا رات کا کالم موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جب یہ معجزہ وقوع پذیر ہوا تو اس وقت دوسری دنیا کے ملکوں میں کیا وقت چل رہا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔